یہ عورت ان دو میں سے ایک تھی جو آقا کی گرج سن کر اس کمرے میں گئی تھی۔ یہ آقا کی منظور نظر تھی۔ انہوں نے الحکم کی بیوی کی جھلک بھی دیکھی تھی۔ انہوں نے جب آقا کا یہ حکم سنا کہ الحکم کو قتل اور اس کی بیوی کو اغوا کر لیا جائے تو دونوں نے تنہائی میں میاں بیوی کو بچانے کا فیصلہ کر لیا۔ دونوں کو اپنا لڑکپن یاد آ گیا۔ انہوں نے شادی کے خواب دیکھے تھے مگر اس شخص کی بے نکاح بیویاں بنی۔ یہاں سے وہ بھاگ نہیں سکتی تھی۔ یہاں دولت اور اثر و رسوخ کی حکومت تھی۔ اثر و رسوخ اسے حاصل ہوتا تھا جس کے حرم میں رونق زیادہ ہوتی تھی۔ ان دونوں نے اپنی قسمت کو قبول کر لیا تھا۔ گناہوں کی دنیا میں آ کر وہ سرافہ فریب بن گئی تھی۔ انہوں نے آقا کو حاکموں میں مقبول بنانے کے لیے اپنے جادو چلائے تھے۔ حرم کی سازشوں اور سیاست میں وہ پیش تھی اور اپنی خوبیوں اور فریب کاریوں کی بدولت آقا پر چھا گئی تھی، مگر ان کے اندر وہ عورت مر نہ سکی جو ایک خاوند اور مسرتوں سے مخمور ازواجی زندگی کی متمنی ہوتی ہے۔ انسانی فطرت کے تقاضے دبائے نہ جا سکے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک اور معصوم لڑکی جو ایک دودھ پیتے بچے کی ماں بھی ہے، غریب اور پردیسی بھی ہے، ایک انسان کی ہوس کا شکار ہو رہی ہے۔ وہ خود تو لڑکپن میں معصومیت اور اپنے خوابوں کو بچا نہیں سکی تھی۔ انہوں نے اس لڑکی کو بچانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ فیصلہ تھا تو خدائے ذوالجلال کا کہ اس بچے کی ماں گناہ کے پرستاروں سے محفوظ رہے۔ اس کے لیے خدا نے ان دو عورتوں کو سبب بنایا جو گناہوں میں ڈوب چکی تھی۔ یہ الحکم کی بیوی کے ایمان کا کرشمہ تھا۔ میں زیادہ دیر یہاں رک نہیں سکتی، اس سے زیادہ کچھ بتا نہیں سکتی، عورت نے کہا۔ فوراً نکل جاؤ، اور وہ چلی گئی۔ الحکم نے حیرت سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ بیوی نے اسے بتایا کہ آج کے دن اس پر کیا گزری ہے، مگر الحکم سوچ میں پڑ گیا۔ بیوی نے اسے کہا کہ اٹھو چلیں۔ الحکم چلنے پر آمادہ نظر نہیں آتا تھا۔ اس نے بیوی سے کہا کہ عورت اس گھر کی خادمہ معلوم ہوتی ہے، یہ کسی اور نیت سے یہاں آئی تھی۔ الحکم نے کہا کہ وہ آقا سے ملے گا۔ بیوی ضد کرنے لگی کہ انہیں یہاں رکنا نہیں چاہیے۔ وہ دو آدمی جنہیں قتل اور اغوا پر مامور کیا گیا تھا شراب پی رہے تھے۔ ہتھیار ان کے پاس تھے۔ ایک غریب کا قتل اور اس کی بیوی کو اٹھا لانا ان کے لیے کوئی مہم نہیں تھی۔ انہوں نے شام سے پہلے جھونپڑی دیکھ لی تھی۔ انہیں کسی قانون کا ڈر نہیں تھا۔ وہ خوش تھے کہ انہیں انعام ملنے کا ذریعہ پیدا ہو گیا ہے۔ وہ اٹھے اور الحکم کی جھونپڑی کی طرف چل پڑے۔ وہ ہنستے کھیلتے جا رہے تھے۔ جھونپڑی کا دروازہ بند تھا۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم لڑکی کو پکڑ لینا۔ اس نے دروازہ کھولا تو اندر اندھیرا تھا۔ ایک نے گرج کر کہا اٹھو اوئے، مگر اندھیرے میں کوئی ہلچل نہ ہوئی۔ جواب میں کوئی آواز بھی سنائی نہ دی۔ انہوں نے ایک بار پھر للکارا، اب کے بھی خاموشی رہی۔ اندھیرے میں ٹٹولا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ شاید غلط جھونپڑے میں گئے تھے۔ وہ دوسرے جھونپڑے دیکھنے چلے گئے۔ الحکم اور اس کی بیوی شہر سے نکل گئے تھے۔ ہم پر خدا کی زمین تنگ ہو گئی ہے، الحکم نے کہا۔ اس کے لہجے میں مایوسی تھی۔ مایوس نہ ہو میرے بچے کے باپ، اس کی بیوی نے کہا۔ تم یہ تو نہیں مانتے کہ مجھے خدا کی طرف سے اشارے ملتے ہیں؟ مجھے خدا کی ذات پر یہ اعتماد ہے کہ ہم گناہ گار نہیں تو ہمیں سزا نہیں مل سکتی۔ میرے دل میں کوئی خوف نہیں۔ میں نے اس بچے کو جنم دیا ہے جس کا اشارہ مجھے قرآن سے ملا ہے۔ تم پاگل ہو، الحکم نے اسے غصے سے کہا۔ خدا ہم پر اسی لیے ناراض ہے کہ تم دعوے کرتی ہو کہ تم نے پیغمبر کو جنم دیا ہے۔ یہ خبر دماغ سے نکال دو، قرآن کو تعویذ نہ سمجھو۔ مجھ سے غلطی ہوئی کہ تم سے شادی کر لی ہے۔ بیوی بدصورت ہو تو اچھی رہتی ہے۔ اب میں تمہاری حفاظت کروں یا کہیں کام کر کے تمہارا پیٹ بھروں؟ میں اپنی حفاظت خود کر سکتی ہوں، اس کی بیوی نے کہا۔ تم قرآن کے معنی بھی جانتے ہو اور ایسی باتیں کرتے ہو۔ الحکم نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے دل پر افسوس اور غصے کا قبضہ تھا۔ اس نے مذہب اور خدا سے رشتہ توڑ لیا تھا۔ چلو واپس چلیں، الحکم نے پوچھا۔ کہاں؟ تمہارے قبیلے میں، الحکم نے جواب دیا۔ وہ لوگ وہی ہوں گے یا کہیں مل جائیں گے۔ پھر کیوں نہ گھوڑے والے آقا کے پاس چلے جائیں؟ اس کی بیوی نے کہا۔ میں اپنے جسم سے تمہیں بہت دولت کما کے دوں گی، تم آنکھیں بند رکھنا، یہی سمجھتے رہنا کہ تمہاری بیوی نیک اور پاک ہے۔ کیا تم مرد ہو؟ کیسے مرد ہو؟ میں اپنے بچے کو تم جیسا مرد نہیں بننے دوں گی۔ پہلے یہ دعا کرو کہ بچہ زندہ رہے، الحکم نے غصے سے کہا۔ یہ بچہ زندہ رہے گا اور ایک روز ابراہیم علیہ السلام کی طرح تمہیں کہے گا کہ میرے باپ، جو علم مجھے ملا ہے وہ خدا نے تمہیں نہیں دیا۔ میرے ساتھ آ جاؤ، میں تمہیں سیدھے راستے پر لے چلوں گا۔ وہ کچھ نہ کچھ بولتی رہی اور وہ دونوں چلتے رہے۔ اس کی حالت خراب ہوئی جا رہی تھی، جیسے زبان بے قابو ہو گئی ہو۔ الحکم پر خاموشی طاری ہو گئی تھی۔
اس رات سے ان کی زندگی خانہ بدوشوں کی صورت اختیار کر گئی تھی۔ فرق یہ تھا کہ وہ جنگلوں کے بجائے شہروں میں رہتے تھے۔ الحکم کو کہیں نہ کہیں نوکری مل جاتی تھی، سال 2 سال کچھ کما کر وہ کہیں اور چلے جاتے تھے۔ بچہ 4 سال کا ہوا تو اس کی ماں نے الحکم سے کہا کہ اب کہیں مستقل ٹھکانہ تلاش کر لیں جہاں بچے کو کسی مسجد یا کسی استاد کے پاس بٹھا دیا جائے، ورنہ یہ بھی بڑا ہو کر ہماری طرح در بدر مارا مارا پھرتا رہے گا۔ 8 سال پہلے ماں باپ نے بچے کو قرآن کے سبق دینے شروع کر دیے تھے۔ ماں بچے کو بڑی غور سے دیکھتی رہتی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ بچہ اسی عمر میں عقل کی باتیں کرنے لگا تھا، سبق میں پوری دلچسپی لیتا تھا۔ ماں اسے صاف ستھرا رکھتی تھی۔ کسی قبضے میں ماں کی یہ خواہش بھی پوری ہو گئی۔ وہاں کی مسجد کے امام نے بچے کو اپنی شاگردی میں بٹھا لیا۔ بچے کی ماں اور اس کا باپ امام کی خدمت اور مسجد کی دیکھ بھال کرنے لگے۔ امام جب پہلے روز بچے کو پڑھانے لگا تو اس نے محسوس کیا کہ وہ کسی عام بچے کو پہلا سبق نہیں دے رہا۔ الحکم مذہبی تعلیم کے پہلے مرحلے سے اسے گزار لایا تھا۔ امام اسے اگلے مرحلے میں لے گیا جہاں 5-6 سال کی عمر کے بچے نہیں جا سکتے تھے۔ بچہ جو سوال پوچھتا تھا ان سے پتہ چلتا تھا کہ وہ اپنی پیدائش کے ساتھ خدا سے کچھ علم بھی لایا تھا۔ یہاں بچے نے کم و بیش 4 سال تعلیم حاصل کی۔ بچے کی عمر 10-11-12 سال ہو چکی تھی۔ وہ قرآن اور اس کی تفسیر اور احادیث پڑھ چکا تھا۔ اس نے اپنے استاد سے مزید تعلیم لینا چاہی تو استاد نے کہا، یہاں میرا علم ختم ہو گیا ہے۔ بچہ ایک سوال پر سر پٹک رہا تھا۔ علم بغیر عمل کے مکمل ہو سکتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بزور شمشیر جائز ہے۔ میں ساری دنیا میں قرآن کا پیغام کس طرح پہنچا سکتا ہوں؟ اور ایسے بہت سے سوال تھے جو بچہ پوچھتا تھا اور امام پریشان ہو جاتا تھا۔ قرار الحکم۔ ایک روز امام نے بچے کے باپ سے کہا، اسے بخارا لے جاؤ۔ اس نے کسی عالم کا نام لے کر کہا، اسے ان کی شاگردی میں بٹھا دو۔ اگر بچے کی یہ تسلی نہ بجھی تو یہ پاگل ہو جائے گا۔ اس میں سپاہیانہ جوہر بھی ہے۔ علم کے ساتھ اگر اس نے سپاہیگیری سیکھ لی تو یہ بچہ نام پیدا کرے گا۔ یہ دور جنگ و جدل کا ہے۔ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں اور کفار مسلمانوں کو غلام بنانے اور اسلام کو مٹانے کی ترکیبیں کر رہے ہیں۔ غریبوں کی قسمت اتنی اچھی تو نہیں ہو سکتی، لیکن اس بچے کو موقع مل جائے تو یہ کسی خطے میں اللہ کی حکمرانی قائم کر دے گا، مگر اسے ایسا موقع مل نہیں سکے گا۔ یہ عدل و انصاف کی باتیں کرتا ہے۔ میں نے اسے ایسا سبق نہیں دیا تھا، یہ سبق میں نے اسے دیا ہے۔ قرار الحکم نے کہا، میں کم علم انسان ہوں۔ میں ایران کے بادشاہ نوشروان عادل کی نسل سے ہوں۔ باپ دادا مجھے اس کے دور کی جو باتیں سناتے تھے وہ میں اس بچے کو سناتا رہتا ہوں۔ قرآن میں بھی اس نے یہی پڑھا ہے۔ اسے بخارا لے جاؤ۔ امام نے کہا، میں خط لکھ دیتا ہوں، وہاں تمہیں بڑا اچھا ذریعہ معاش بھی مل جائے گا، اور خیال رکھنا اکیلے نہ چل پڑنا۔ ان علاقوں میں ڈاکوؤں اور رہزنوں کا بہت خطرہ ہے۔ تمہارے پاس کوئی دولت نہیں، لیکن تمہاری بیوی بہت قیمتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیوی سے ہاتھ دھو بیٹھو۔ بچے بھی اغوا ہوتے ہیں اور غلاموں کی منڈی میں فروخت ہو جاتے ہیں۔ تھوڑے دن رک جاؤ، کوئی قافلہ تیار ہو جائے تو ان کے ساتھ جانا۔ اس زمانے میں لوگ ڈاکوؤں سے بچنے کے لیے قافلوں کی صورت میں سفر کیا کرتے تھے۔ اکیلے دکیلے مسافر رہزنوں کے ہاتھ تو لٹ جاتے تھے۔ کبھی کبھی قافلوں پر بھی حملے ہوتے تھے، لیکن قافلے والے مل کر مقابلہ کرتے، باقاعدہ معرکہ لڑا جاتا اور بچ نکلنے کی صورت پیدا ہو جاتی تھی۔ خوبصورت عورتوں اور کمسن بچوں کو فروخت کیا جاتا تھا۔ جن حاکموں اور بادشاہوں کو ڈاکوؤں کا قلعہ کم کرنا چاہیے تھا، وہی ان کی اغوا کی ہوئی عورتوں اور بچوں کے خریدار ہوتے تھے۔ امام نے ٹھیک کہا تھا۔ الحکم کی بیوی خوبصورتی کی وجہ سے اور اس کا بچہ کم سنی کی وجہ سے ایک دولت تھی جو اکیلے سفر کرتے لٹ سکتی تھی۔ کوئی قافلہ تیار نہ ہوا۔ ایک قافلہ وہاں سے گزرا جس میں 200-300 مرد، عورتیں اور بچے تھے۔ ان میں زیادہ تر سوداگر تھے جو اپنے محافظ ساتھ لائے تھے۔ وہ بلخ اور بخارا جا رہے تھے۔ الحکم اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ قافلے میں شامل ہو گیا۔ سفر کی پہلی رات آئی۔ قافلے نے ایک وادی میں پڑاؤ کیا۔ کھانا پکا، سب نے کھانا کھایا اور دن کی مسافت کے تکے ماندے مسافر سو گئے۔ 3-4 آدمی پہرے پر کھڑے کر دیے گئے۔ پہرے دار چٹانوں پر اور خیمے کے ارد گرد گھوم پھر رہے تھے۔ آدھی رات کے قریب انہیں گھوڑوں کے ٹاپ سنائی دیے جو ان کی طرف بڑے آ رہے تھے۔ پہرے داروں نے کمانوں میں تیر ڈال لیے اور چند ایک ایسے آدمیوں کو جگا لیا جو جوان تھے۔ قریب آنے والی آوازیں کسی قافلے کی نہیں تھی۔ یہ کسی محاذ کو جاتی ہوئی فوج ہو سکتی تھی یا ڈاکو۔ وادی میں مشعلیں نظر آنے لگی۔ یہ سواروں کے ہاتھوں میں تھی۔ سواروں نے قریب آ کر گیدڑوں اور بیڑیوں کی طرح چیخنا شروع کر دیا تھا اور گھوڑوں کو ایڑ لگا دی تھی۔ پہرے داروں نے تیر چلائے۔
ایک دو سوار گرے لیکن ڈاکو طوفان کی طرح آئے۔ بعض مسافروں کو جاگنے کی مہلت بھی نہ ملی، وہ گھوڑوں تلے کچلے گئے۔ قافلے میں جو لڑنے کے قابل تھے انہوں نے مقابلہ کیا۔ ڈاکوؤں نے مشعلیں پھینک دی تھی جو زمین پر پڑی جل رہی تھی، ان کی روشنی میں ساری وادی نظر آتی تھی۔ ماؤں نے بچوں کو سینے سے لگا لیا اور جدھر کو منہ آیا ادھر بھاگ پڑی۔ الحکم نے اپنی بیوی کو بازو سے پکڑا اور اسے کسی طرف گھسیٹ کر لے گیا۔ بچہ ان کے ساتھ چلا تھا لیکن الحکم اپنی بیوی کو بڑی مشکل سے ایک چٹان کے پیچھے لے گیا تو وہاں دیکھا کہ بچہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ ماں نے واویلا بپا کیا تو الحکم نے اسے سختی سے کہا کہ وہ خاموشی سے چھپی رہے ورنہ ڈاکو اسے پکڑ کر لے جائیں گے۔ اسے جاڑیوں میں چھپا کر الحکم اپنے بچے کی تلاش میں نکل پڑا۔ وہ خالی ہاتھ تھا، آگے بڑھنے سے ڈرتا بھی تھا۔ ہیماگاہ میں قتل و غارت ہو رہی تھی، عورتیں چیخ رہی تھی، بچے چلا رہے تھے۔ ڈاکو گھوڑوں سے اتر آئے تھے اور وہ سامان سمیٹ رہے تھے اور ان میں سے بعض اپنے کام کی عورتیں اور بچوں کو لے جا رہے تھے۔ ڈاکوؤں کے گھوڑے چلے گئے اور ان کے ساتھ قافلے کے گھوڑے اور اونٹ بھی چلے گئے۔ رات گزر گئی۔ صبح بچے کچے لوگ جو رات ادھر ادھر چھپ گئے تھے باہر آئے۔ خیمگاہ میں لاشیں بکھری ہوئی تھی، قیمتی سامان اور تمام جانور غائب تھے۔ کچھ بچے مرے ہوئے تھے اور کئی لاپتہ تھے، اور جوان عورتیں صرف وہ موجود تھی جنہیں بھاگنے اور چھپنے کا موقع مل گیا تھا۔ ان میں الحکم کی بیوی بھی تھی۔ وہ دیوانگی کے عالم میں اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اسے بچہ تو نہ ملا، بچے کا باپ مل گیا مگر وہ زندہ نہیں تھا۔ اس کے پہلو میں برچی یا تلوار لگی تھی، لاش خون میں لت پت تھی۔ بیوی بالکل ہی پاگل ہو گئی، لاشوں کو، بکھرے ہوئے سامان اور گرے ہوئے خیموں کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ ہر کسی سے پوچھنے لگی، تم نے میرا بچہ دیکھا ہے؟ سب سے زیادہ خوبصورت تھا۔ وہاں سب کی حالت یہی تھی، کسی نے اس کی طرف توجہ نہ دی۔ وہ چٹانوں پر چڑھی اتری، جاڑیوں کو ٹٹولتی پھری، وادیوں میں بھاگتی پھری۔ اس کی دلدوز اور جگر پاش آواز دور دور تک سنائی دیتی تھی، سبکتگین سبکتگین آ جاؤ، اپنی ماں کے پاس آ جاؤ۔ لٹا ہوا قافلہ خوف سے کامتا، آوزاری کرتا چل پڑا، چلتا گیا اور دور افق میں غائب ہو گیا۔ پیچھے جب بیڑیوں اور گیدڑوں نے لاشوں اور زخمیوں پر ہلہ بولا، وادیوں میں ایک نسوانی پکار سنائی دے رہی تھی، سبکتگین سبکتگین۔ اور جب 2-4 روز بعد وہاں بکھری ہوئی ہڈیاں رہ گئی تو بھی یہ نسوانی پکار سنائی دیتی رہی، اپنی ماں کے پاس آ جاؤ، سبکتگین سبکتگین۔ اس راستے سے گزرنے والے قافلے، ڈاکو، رہزن اور فوجی بہت سے مدت تک یہ پکار سنتے رہے۔ انہوں نے کئی کہانیاں گڑھ لی اور اس آواز کو کسی کی بدروح کہہ کر ادھر سے گزرنا چھوڑ دیا۔ قرار الحکم مر گیا تھا، زندہ ہوتا تو اپنی بیوی کو وہاں سے گھسیٹ کر لے جاتا اور اسے بتاتا کہ غریبوں کے بیٹے باطل شکن نہیں، شکم پرور ہوا کرتے ہیں۔ تم دل میں جس خواہش کو جگر کے خون سے سینچتی رہی ہو وہ پوری ہونے والی تھی ہی نہیں۔ یہ خواہش وہم بن کر تمہیں کبھی سفید ریش اور نورانی چہرے والے بزرگ کی صورت میں نظر آتی رہی، کبھی تم نے خواب دیکھے اور انہیں حقیقت سمجھ لیا۔ جہاں دولت، دھوکے اور گناہ کی حکمرانی ہوتی ہے وہاں عقل و دانش والوں کی قسمت سو جاتی ہے۔ نام وہ پیدا کرتے ہیں جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ میرے بچے کی ماں، قرآن کے اشارے ہم جیسے خانہ بدوشوں کے بچوں کے لیے نہیں ہوتے۔ خواہش تھی یا وہم، خواب تھا یا حقیقت، جو کچھ بھی تھا قرار الحکم کی بیوی کے ساتھ چلا گیا اور اس پکار میں سمٹ آیا تھا، سبکتگین سبکتگین، جسے لوگ کسی کی بدروح کی آواز سمجھتے رہے۔ پھر یہ ماں اور اس کی پکار تاریخ کی تاریکی میں گم ہو گئی۔ اسلام نے غلاموں کی خرید و فروخت اور کسی کو غلام بنا کر رکھنے کی ممانعت کر دی تھی، مگر یہ احکام خلافت راشدہ سے آگے نہ چل سکے۔ خلافت تو قائم رہی مگر شہنشاہت کی صورت اختیار کر گئی، پھر سازشوں کا مرکز بنی۔ سلطنت اسلامیہ مملکتوں اور ریاستوں میں بٹ کر رہ گئی اور خلافت برائے نام رہ گئی۔ خلیفہ کی کوئی قوت نہیں تھی، کسی کا جی چاہتا تو خلافت کا احترام کرتا تھا ورنہ منمانی کا دور تھا۔ خرم اور غلامی کی بدعتیں پھر سے شروع ہو گئی تھی۔ دولت والوں کی حرموں میں لڑکیاں اور کام کرنے والے کے غلام ہوتے تھے۔ جس کے پاس لونڈیا اور غلاموں کی افراد ہوتی اسے اتنا ہی دولت مند اور قابل احترام سمجھا جاتا تھا۔ بخارا کے ایک میدان میں لوگوں کا ہجوم تھا، بولیاں دی جا رہی تھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔